نیب کو 40 دن تک ملزم کے ریمانڈ کا اختیار مل گیا. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے منظوری دے دی. وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آرڈیننس کے تحت زیر حراست ملزم کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا. بدنیتی پر ریفرنس بنانے پر سزا بڑھانے کی بجائے 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی. غیر شرعی نکاح کیس میں جج پر عدم اعتماد. پی ٹی آئی وکلاء کا خاور مانیکا پر حملہ. اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے احاطے میں دھکم پیل. خاور مانیکا پر تشدد کیا. پی ٹی آئی وکلاء نے کمرہ عدالت میں خاور مانیکا کو بوتلیں بھی ماری. غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانیکا نے جج پر عدم اعتماد. کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا کی. سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی سفارش. خط کے متن کے مطابق خاور مانیکا کے دوبارہ عدم اعتماد کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا. خاور مانیکا نے عدالت میں بہت غیر اخلاقی گفتگو کی. عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنایا جانا پری پلان تھا. یہ بنیادی حقوق کے منافی اور انصاف کا قتل ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. ترجمان رؤوف حسن کہتے ہیں وزیر اعظم نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی. نون لیگ نے ہمیشہ ججز خریدنے کی کوشش کی. بانی چیئرمین باہر آ گئے تو ان لوگوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا. عدت نکاح کیس میں جو ہوا وہ سب نے تماشا دیکھا ہے. روپوش شاعر احمد فرحاد کا سراغ مل گیا. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا احمد فرحاد اپنے دوستوں کے ہمراہ روپوش تھا. اسے کوہالہ جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا. دھیر کوٹ آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہے. مظفر آباد پولیس نے گرفتار احمد فرحاد سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات کرا دی. اہل خانہ نے احمد فرحاد کے خلاف بنائے گئے مقدمات ختم کرانے کے لیے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا. دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ فراہمی کا خواب پورا ہونے کے قریب. پاکستان کا مئی میں دوسرا خلائی مشن اڑان بھرنے کو تیار. ہائی پاور ملٹی مشن سیٹلائٹ کو آج خلا میں بھیجا جائے گا. پاک سیٹ MM1 کی لانچنگ سپارکو سے لائیو دکھائی جائے گی. سیٹلائٹ براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور ٹی وی براڈ کاسٹنگ سروسز فراہم کرے گا. ملک میں مہنگائی کو ریورس گیئر لگ گیا. پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمتوں میں بھی ریلیف دینے کا فیصلہ. اقتصادی ترقی کی شرح نے بھی رفتار پکڑ لی. زر مبادلہ کے ذخائر میں $5 ارب کا اضافہ. ملکی معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے. بیرونی سرمایہ کاری 93% تک بڑھ گئی. وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. وزارت خزانہ کا کہنا ہے مشکلات کے باوجود حکومت نے IMF کا پروگرام کامیابی سے مکمل کیا. ٹیکس آمدن میں 29%، نان ٹیکس آمدن میں 90% اضافہ ہوا. 2025 میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7% تک آنے کا امکان ہے. نواز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالتے ہی فرنٹ سیٹ پر آ گئے. 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ. حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے تجاویز پر غور. وفاقی بجٹ IMF پروگرام کی شرائط کے مطابق مرتب کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت وفاقی وزراء نے شرکت کی. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بڑی خوشخبری. LPG 1-2 نہیں 70 روپے فی کلو سستی. قیمت 250 روپے سے کم ہو کر 180 روپے کلو ہو گئی. آئندہ ہفتے LPG میں مزید کمی کا امکان. دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گراوٹ کا شکار. 1 جون سے ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی متوقع. IMF کا نئے قرض پروگرام کے لیے ڈو مور کا مطالبہ. پاکستان کو درآمدات پر عائد پابندیاں کم کرنے کی ہدایت. وزارت خزانہ کو برآمدی شعبوں کی سبسڈی ختم کرنے کی تجویز. وزارت تجارت کی درآمدات پر عائد پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی بھی مخالفت. ٹیرف میں کمی کے فیصلے میں مقامی صنعت کے تحفظ کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا.
چینی برآمد کرنے سے متعلق اہم پیش رفت، شوگر ایڈوائزری بورڈ میں چینی کی برآمد پر اتفاق ہو گیا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کی زیر صدارت اجلاس۔ شوگر ملز مالکان نے 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی برآمد کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ چینی کی برآمد کا مطالبہ حکومت کے اندر مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی پر ڈیڈ لاک ختم۔ وفاقی پی اے سی کی چیئرمین شپ سنی اتحاد کونسل کو دینے پر رضامند۔ قائمہ کمیٹیز کی تشکیل کے معاملے پر بھی فارمولہ طے پا گیا۔ قومی اسمبلی کی 12 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی نون لیگ کو ملے گی۔ 9 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی سنی اتحاد کونسل کے پاس ہوگی۔ وزیر اعظم کا حکم بھی پاور سپلائی کمپنیز نے ہوا میں اڑا دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ کراچی کے علاقے گل بہار میں علاقہ مکینوں کا سڑک پر ٹائر جلا کر احتجاج۔ کہ الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا حکومت سے بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پشاور میں 12 دیگر علاقوں میں 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ لنڈی کوتل میں لوگ بھڑک اٹھے۔ قومی مسائل کمیٹی کے ممبران اور شہریوں کا گریڈ اسٹیشن پر دھاوا، دھرنا دے دیا۔ ملازمین بھاگ کھڑے ہوئے۔ وزیر توانائی سندھ کا سرکاری اداروں میں اربوں روپے کی اوور بلنگ کا انکشاف۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ الیکٹرک نے 10 سال میں 20 ارب روپے کی اضافی بلنگ کی۔ رواں سال بھی آڈٹ میں 2 ارب سے زائد کی اوور بلنگ ثابت ہوئی۔ کہ الیکٹرک کو سمارٹ میٹر کے لیے اربوں روپے دیے گئے، تاحال کسی سرکاری ادارے میں سمارٹ میٹر نہیں لگائے گئے۔ وزیر اعظم سے بدھ مت کے رہنماؤں کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا حکومت بین المذاہب ہم آہنگی کو کلیدی اہمیت دیتی ہے، ہمیں بدھ مت کے قدیم ورثے پر فخر ہے۔ وفد نے تمام مذاہب کے لیے احترام کی ثقافت کو فروغ دینے پر وزیر اعظم کے عزم کو سراہا۔ انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ صرف 12 دنوں میں حل کیا۔ سپریم کورٹ نے غلطیوں کا ازالہ کیا، برطانیہ بھی ایسا کرے۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کو خط ارسال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے آسما جہانگیر کانفرنس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے کی بات کی۔ آئیے کھلے پن کے جذبے کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ پتوکی میں خسرے کی وبا بے قابو، جاں بحق بچوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نوٹس کے بعد صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کا پتوکی کا ہنگامی دورہ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج بچوں کی تیمارداری کی۔ سیالکوٹ پولیس لائنز میں عصمت دری کے دھندے کا انکشاف۔ ڈی پی او دفتر میں تعینات خاتون پولیس اہلکار ملوث۔ خاتون اہلکار کا بھائی اور اس کے ساتھی گھناؤنے فعل میں شامل، نشہ آور اشیاء پلا کر طالبات کو پولیس لائنز میں واقع گھر میں لاتے ہیں، جنسی زیادتی کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ معاملہ سامنے آنے پر پولیس بیٹی بہن کو بچانے کے لیے سرگرم۔ ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور اعلیٰ افسران کا طالبات پر صلح کے لیے دباؤ۔ مختلف ذرائع سے دھمکیاں بھی دی جانے لگیں۔ آزاد کشمیر کے جنگلات میں ہولناک آتشزدگی۔ کوٹلی کی تحصیل چڑھوئی، بڈیاں اور چاہوالا میں 15 کلومیٹر تک جنگل جل کر خاکستر ہو گیا۔ دھوئیں کے باعث سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار اور مقامی شہری آگ بجھانے میں مصروف۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج کھیلا جائے گا۔ 4 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری۔ پاکستان ہاؤس لندن میں کچھ دیر بعد قومی ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اور معروف گلوکار ابرار الحق کا ملکہ ترنم نور جہاں کو ٹریبیوٹ۔ ابرار الحق کی مشہور گانے اکھ لڑی بدو بدی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔